اس وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے سامنے کسی شخص نے امام اعظم کی غیبت کی تو آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تو ایسے شخص کی غیبت کرتا ہے جس نے 45 سال تک ایک وضو سے 5 وقت کی نماز پڑھی اور ایک رکعت میں قرآن پاک ختم فرماتے تھے، اور جو کچھ بھی مجھے فقہ کا علم ہے وہ سب میں نے ان سے حاصل کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر ایک ہی رکعت میں قرآن شریف پڑھا کرتے تھے اور خوف خدا سے اس قدر روتے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسایوں کو بھی آپ پر رحم آنے لگتا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ شعبان المعظم کی تشریف آوری آ چکی اور ہم اس کی بابرکت گھڑیوں میں سانس لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شعبان المعظم بہت عظمت والا مہینہ ہے، اس میں خیر اور برکت کی برسات ہوتی ہے۔ طیب و طاہر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان مطہر رمضان المفکر، شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان کفارہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں بھرپور عبادت کی کوشش فرمائیں۔ شعبان معظم کی 4 بہت اہم عبادات ہیں، زیادہ نہیں تو کم از کم ان 4 عبادات ہی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں نصیب ہوں۔ نمبر 1، پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان معظم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ چونکہ یہ آقا کا مہینہ ہے اس لیے اس میں درود پاک بطور خاص درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعبان جانے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے، لہذا اس مبارک مہینے میں درود پاک کی کثرت کیجیے۔ حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تلاوت قرآن بھی شعبان معظم کی اہم عبادت ہے، بلکہ بعض روایات میں شعبان معظم کا نام ہی شہر القرآن یعنی تلاوت قرآن کا مہینہ یہ رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ شعبان المعظم نے اللہ پاک کے حضور عرض کیا یا رب تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینے رجب اور رمضان کے درمیان رکھا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے۔ روایت میں ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معمول تھا جیسے ہی شعبان المعظم کی آمد ہوتی پوری توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ چونکہ ماہ شعبان شہر القرآن یعنی تلاوت قرآن کا مہینہ بھی ہے، کاش ہمیں بھی توفیق ملے ہم بھی اس مبارک مہینے میں کثرت سے تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ شعبان المعظم کی تیسری اہم عبادت نفل روزہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھنا یہ پسند فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا سب سے زیادہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث مبارکہ میں نفل روزوں کی کئی فضائل بیان ہیں۔ 3 روایات آپ اسمعوا۔ نمبر 1، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے۔ نمبر 2، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن اسے ملے گا۔ نمبر 3، جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اللہ پاک اسے جہنم سے
اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ چوتھی اہم عبادت جو شعبان المعظم میں ہمیں کرنی چاہیے وہ توبہ و استغفار۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ماہ شعبان جتنا باعظمت ہے بہت زیادہ نازک بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کی اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ملک الموت علیہ السلام کو ان سب کی فہرست دے دی جاتی ہے جن کی آئندہ سال روح قبض کی جائے۔ اس ماہ مبارک کی 15ویں شب اللہ پاک بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما کر انہیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ معمول بنائیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا یہ ورد ہمارے زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں خاص کر رسول کی دینی تعلیم اسلامی نیکی کی دعوت دینے اور امت کو نیک نمازی بنانے کی کوشش میں مصروف عمل آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیجیے، انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں۔ ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام درس دینا یا سننا، نیک اعمال کا رسالہ اسے ان میں سے ایک عمل بھی آپ بھی اس میں شرکت کیا کیجیے، انشاءاللہ الکریم علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اتنی دیر مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا، نیک صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوگا۔ گھر سے ہی درس میں شرکت کی نیت کر کے چلیں گے تو راہ علم دین میں چلنے کا ثواب ملے گا۔ حیدرآباد سندھ کے مقیم ایک اسلام بھائی اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے، وہ کہتے ہیں میں گناہوں میں اس قدر گھرا ہوا تھا کہ مجھے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کے برباد ہونے کا احساس تک نہ تھا۔ ایک دن میں ہوٹل میں بیٹھا تھا، ٹی وی پر چلنے والا فلمی مناظر میں کچھ کھویا ہوا تھا کہ سنو تو بڑا لباس پہننے ایک اسلامی میں میرے قریب آئی اور گرم جوشی سے مصافحہ کرنے کے بعد کہنے لگے پیارے بھائی باہر چوک درس ہو رہا ہے، آپ چند منٹ عنایت فرما دیں، انشاءاللہ الکریم ڈھیروں نیکوں کا خزانہ ہاتھ آئے۔ میں ان کی خوش اخلاقی و ملن ساری سے متاثر ہو کر ہاتھوں ہاتھ ان کے ساتھ چل پڑا۔ میں ہوٹل کے باہر ایک اسلام بھائی فضائل سنت سے درس دے رہے تھے، دوسرے اسلامی بھائیوں کی طرح میں بھی درس سننے میں مصروف ہو گیا۔ درس سن کر میرا دل چوٹ کھا گیا، میں نے سچے دل سے توبہ کی اور اسلامی بھائیوں کی صحبت اختیار کر لی، جس کی بدولت کبھی سنتوں بر اجتماع میں شرکت کی سعادت تو کبھی مدنی قافلوں میں یاشکر رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ میں دینی ماحول کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ بالآخر ہوٹلوں کی زینت بننے والا نوجوان چوک درس کی برکت سے آج الحمدللہ عاشقان رسول کے ساتھ مسجد میں رات بسر کرنے والا بن گیا۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول، اے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ تم میں رکھو صدا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی الحمدللہ اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت فائدہ مند موبائل اپلیکیشن بناؤ فیضان حدیث پلے اسٹور ایپ پر پیش کر دی گئی۔ اس اپلیکیشن میں آپ کو حدیث پاک کی مشہور کتاب مسئلہ مشکات المصابیح، اس کی اردو شرح مرآت المناجی، اربعین النوویہ اور اردو ترجمہ شرح کے ساتھ ریاض الصالحین، اردو ترجمہ شرح کے ساتھ اربعین حنفیہ اردو اور منتخب احادیث اردو شامل کی گئی۔ اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ احادیث کریمہ کو کتابی صورت میں یعنی جلدوں کے اعتبار سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیوں، بیان کی کتاب کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جادار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ۔
सीना तेरी सुन्नत का मदीना बनिया का जन्नत में पड़ोसी मुझे तुम अपना बनाना। दो फरामीने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1, 2 रकात मिसवाक करके पढ़ना बगैर मिसवाक की 70 रकतों से अफजल है। नंबर 2, मिसवाक का इस्तेमाल अपने लिए लाजिम कर लो क्योंकि इसमें मुंह की सफाई और अल्लाह पाक की रिदा का सबब है। आए आस्तान रसूल हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात कई बार मिसवाक करते थे, हर बार सोते वक्त भी और बेदार होते वक्त भी। बगैर अच्छी नियत से मिसवाक करने से तभी फ़वाइद तो हासिल होंगे मगर सवाब नहीं मिलेगा। मसलन वुज़ू के लिए मिसवाक करना हो तो यूँ 3 नियतें कर लीजिए, रिज़ा इलाही, सुन्नत की अदायगी और ज़िक्र व दुरूद के लिए मुंह को पाकीज़ा करने की गर्ज से मिसवाक करूँगा। मशाइख़ करम फरमाते हैं जो शख्स मिसवाक का आदी हो मरते वक्त उसे कलमा पढ़ना नसीब होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मिसवाक में 10 खूबियाँ, मुंह साफ करती, मसूड़े मजबूत करती, नज़र तेज करती, बलगम दूर करती, मुंह की बदबू ख़त्म करती है, सुन्नत के मुवाफिक है। मिसवाक करने वाले से फरिश्ते खुश होते हैं, मिसवाक करने से रब राज़ी होता है, मिसवाक नेकी बढ़ाती और मैदा दुरुस्त करती है। मिसवाक सीधे हाथ में इस तरह लीजिए, छोटी उंगली उसके नीचे और बीच की 3 उंगलियां ऊपर और अंगूठा सिरे पर हो। मिसवाक जब नाकाबिल इस्तेमाल हो जाए तो है मत कि सुन्नत अदा करने का अल्लाह है, एहतियात से किसी जगह रख दीजिए या दफन कर दीजिए या पत्थर वगैरह वजन बांध कर समंदर में डबो दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद दाऊद के हफ्तावार सुन्नतों पर इत्मीनान पढ़े जाने वाले 6 दुरूद पाक और 2 दुआएं, 2